مقلد، بارہ گزارش یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک جو ہے اونٹ ہو یا گائے ہو اس میں 7 قربانی ہے، سب کے نزدیک 7 ہیں، کسی کے نزدیک بعض علماء نے 10 لکھی ہیں لیکن اکثر 7 مانتے ہیں۔ حضور کے 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ اور آپ کے 3 بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم۔ بعض میں یہ لقب تھے، اصل میں عبداللہ ابراہیم قاسم۔ تو 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کہ لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے سے عشق کرتی ہے، گھر سے بھی بھاگ گئی، لیکن اس کے ماں باپ اس کی شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو بہرحال ماں باپ کی رضا کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ قانونی اپنی لو میرج چاہے کر لے، لیکن شریعت نے پابندی رکھی ہے کہ لا نکاح الا بولی، جب تک ولی نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا۔ اور ولی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ باپ ہے۔ باپ نہ ہو تو پھر اس کا چچا ہے، بھائی ہے، وہ بھی ولی ہے۔ اچھا، ایک علماء نے لکھا ہے کہ مثلاً کسی کے والدین بالکل ضد کر گئے، لڑکی کی شادی نہیں کرنی چاہتے، لڑکی بالغ ہو گئی ہے، عاقل ہو گئی، تو قاضی کو درخواست دے گی، تو قاضی بھی ولی بن کے اس کا نکاح کر دے گا۔ خود نہیں کر سکتی، جو گھر سے بھاگ جائے بھلا وہ نکاح کے قابل ہوتی ہے۔ ویسے تھوڑا سا عقل سے کام لیا کریں میرے بچے، کہ جو لڑکی ماں باپ کی نافرمان ہے وہ تیری فرما بردار ہوگی۔ اگر وہ ماں باپ کے گھر سے بھاگ کے تیرے عشق میں آ گئی ہے نا، انشاءاللہ کسی اور کے عشق میں تیرے گھر سے بھی بھاگ جائے گی تو بھائی رنگ دکھلائے گی وہ۔ ایسی لڑکیوں سے کبھی شادی نہ کیا کریں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور یہ عورت کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ ان کو عورت نہیں کہنا چاہیے، جو بے پردہ ہو وہ کیا عورت ہے؟ جو انگلش لباس پہنتی ہو، رات کو نائٹی میں پھرتی ہو، وہ کہاں کی عورت ہے؟ عورت کا معنی وہ جس کو چھپایا جائے، تو یہ تو عورت ہے ہی نہیں۔ اس کو اور جو مرضی ہے نام دے، عورت نہیں ہے کم از کم۔ میری بیوی بدچلن ہے، طلاق دینا چاہتا ہوں، وہ لینا نہیں چاہتی، اس کا کیا لینے سے؟ اور تم ماشاءاللہ اتنے غیرت والے ہو بھی سوچ رہے ہو، جب بدچلن ہے طلاق دو، دفع کرو، کیا سوچ رہے ہو؟ تاکہ مزید بدچلنی کر لے، پھر آہستہ آہستہ طلاق دوں گا۔ کیا عقل کی بات کرے؟ طلاق لینا، کون لینا چاہتا ہے طلاق؟ طلاق مرد کا حق ہے، عورت کا نہیں ہے کہ وہ لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے۔ خلا لے لے، عدت گزار کے شادی کرے۔ کہتے جی کوئی آدمی اپنی بیوی سے روزانہ یعنی ہم بستری کر سکتا ہے، وہ چاہے تو دن میں 3 بار بھی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں۔ اگر دونوں میں دم خم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی، انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے نہ چلنے کے قابل رہو گے اور نہ اٹھنے کے قابل رہو گے۔ یہ یاد رکھیں، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے کثرت جماع سے، اور قوت غریزہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی بالکل ایک بیکار لاشا ہوتا ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، بیوی ہے تمہاری، روز ہے، چاہے کچھ ہے۔ ایک عجیب مسئلہ میرے پاس آیا تھا، مجھے خود لڑکی نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا کہ میرا جو خامد ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے پابند کرتا ہے کہ بھی تم بالکل افطار کے وقت میں بالکل اپنے بیڈ روم میں تیار رہیں۔
کیونکہ اس اللہ نے روزے میں 3 چیزیں بند کی ہیں، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، بیوی سے جماع بھی بند۔ کھانے سے بھی افطار ہو جاتا ہے، پینے میں تمہارے ساتھ جماع کر کے افطار کیا کروں۔ اور نے کہا جی میں ایک عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہاں سے امام اللہ اکبر کہتا ہے اور یہ جماع شروع کر دیتا۔ یہ تو اپنی خواہش پوری کر کے غسل کیا، بھاگ گیا، نماز میں پہنچ گیا۔ میں عورت کی درجہ ہوں، میرے آخر بال ہیں، پانی سے خشک ہوں گے، نہاؤں گی، پھر جا کے نماز پڑھوں گی۔ دوسرے کمرے میں بچے جو ہیں وہ افطار دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور یہ یہاں اندر افطار کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ حدیث جو خود سمجھتے ہیں نا، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اس عمل پر کبھی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے بھی عمل کیا کہ تمہیں سمجھ آیا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ پہلے تو اسلام میں یعنی جیسے دن کو میاں بیوی کا ملنا منع تھا روزے میں، اسی طرح اگر رات کو سو گیا اس کے بعد بھی منع، کھانا پینا بھی منع۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے رات حلال کر دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کو میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر قسم کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تک اسلام کے احکام پہ چلو گے دین دنیا میں کامیاب رہو گے، اور جس دن اسلام کے رستوں سے ہٹو گے اسی دن تباہی اور بربادی شروع۔ یہ صداع کی بیماری ہے، آتشک کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری کہاں سے ہوتی ہے؟ اب رو رہا ہے پورا یورپ، اپنی بیوی کے بعد جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ کو معلوم اس کو ایڈ لگا ہوا تو میں تو رول گیا نا۔ تو یہ جتنے غلط کام ہیں، عورتوں سے بدفعلی کرنا، غلط مقام استعمال کرنا، اور بعض عورتیں نعوذ باللہ ریچھ سے کتوں سے جماع کرواتی ہیں، اس کا انجام جو ہے یہ ایڈز ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز نے فون پر اپنی بیوی کو ایک بار کہا کہ تم بھی تو فارغ ہو، 2 بات پکی طلاق ہو گئی جناب۔ فون پہ کہے یا کچھ کہے، فون پہ طلاق ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے ایجاب قبول کے لیے۔ طلاق کے لیے تو دونوں کا اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، وہ دینی مرد نے ہے، عورت چاہے سامنے ہو یا نہ ہو۔ جب کہیں چلتا ہے 4 بار شوہر کو بلاتے ہیں، عدالت میں نہ آئے، تو یہ قانون جو ہے انگریزی قانون ہے، اسلامی نہیں۔ اسلام میں لازماً اس کو بلانا ہو۔ اگر بالکل اخبار میں اعلان میں نہ آئے تو قاضی پھر ولی بن کے فیصلہ کر دے۔ میں جدے میں رہتا ہوں، حج کے لیے احرام مکے سے باندھا، ہوٹل میں سے دم پڑ گئی۔ آپ کو احرام حد حرم کے باہر سے باندھنا تھا، جدے نہیں جا سکتے تھے، مسجد عائشہ چلے جاتے۔ تراویح ہے یا تہجد ہے، ثنا بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی والے نے نیچے دیا ہے، کیس کرنا چاہیے، بالکل آپ کا حق ہے، کیس کر سکتے ہیں اور دیت بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی انشورنس کرائی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مر گئے تو آپ کو 10 لاکھ دیے جائیں گے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن ان سے لے لو، غریبوں کو دے دو، لیکن مرو گے تو لے گا کون؟ اور ہی دیں گے نا، لیکن وہ ہے حرام۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کے نام 5 والے زمین تھی، اپنی بیوی کو حق مال میں دے دی، ٹھیک ہے، اور دے دی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟
وہ تو زمین بھی بھائی کی تھی، دی بھی اس نے اپنی بیوی کو، تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ بھائی کے تو تم وارث نہیں ہو، تم اپنے باپ کے وارث ہو نا۔ اس کی نیت ہوگی نا میں چھین لوں 5 مرلے، اس کی بیوی رلتی رہے بچوں کے ساتھ۔ ایک آدمی قسم کھائی کہ ڈپٹی پہ نہیں جاؤں گا، پھر چلا گیا تو وہ 10 آدمی کو کھانا کھلائے، قسم توڑی ہے اس نے۔ میرا بھائی ہے، روتا رہتا ہے، پریشان ہے، اس کو چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کے دعا کیا کرے۔ آب زمزم کہتے ہیں جی امام حنیفہ سورۃ فاتحہ پڑھیں کیونکہ حدیث ہے، حدیث میں کہیں مقتدی کا لفظ نہیں ہے۔ مقتدی کا لفظ تم دکھا دو تو میں بھی پڑھوں گا، البتہ میں تمہیں حدیث دکھا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس کا امام ہو وہ فاتحہ نہ پڑھے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ تم نے ایک حدیث پڑھی ہے تو عالم بن گئے ہو، باقی حدیثیں کون پڑھے گا؟ اور وہ جو تم حدیث پڑھتے ہو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، مجھے نماز تو بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو۔ میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ یا تو اس حدیث میں مقتدی کا لفظ دکھاؤ۔ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا ہے، استخارہ لمبی دعا ہے، کتاب لے لیں اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ کہتے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جیسے کہ یہ ہر مولوی کہتا ہے میں حق پہ ہوں، تمہیں گھڑی کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے، مولوی کا پتہ نہیں لگتا، تمہیں سب پتہ ہے، تم خود 2 نمبر ہو۔ تمہیں پتہ ہے اہل حق کون ہیں اور اہل باطل کون ہیں، تمہیں پتہ ہے اللہ کے راستے میں مرنے والے کون ہیں اور حلوے کھانے والے کون ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ 11ویں والے کون ہیں اور 12ویں والے کون ہیں اور قرآن حدیث والے کون ہیں، تمہیں پتہ ہے، یہ بہانے ہیں۔ اگر ایک عورت کی عادت ہے کہ 2 دن میں حیض، 2 دن حیض نہیں ہوتا، کم سے کم 3 دن، تو کم از کم 3 دن اس کو دیکھنا چاہیے، پھر غسل کرے نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم سے کم 3 دن۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قربانی دن میں ہو، دن میں بھی ہوتی ہے رات میں بھی ہوتی ہے، تو پھر یہاں مکے مدینے میں اور بنا میں جو ساری رات قربانیاں ہوتی یہ تو گئے نا بیچارے، ان کے تو حج بھی گئے اور قربانیاں بھی گئی، یہ تو رات ہو گئی۔ کوئی شخص مدت طویل سے چھٹی نہیں گیا بالکل گناہ گار ہے، جب تک کہ اپنی بیوی کا حق، اگر ایک آدمی کام پہ آیا 2 سال کے لیے، اس کو اطمینان ہے کہ میری بیوی محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، ماں باپ کے گھر میں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ طویل مدت تک باہر پھرتا رہے، پھر عورت کیا کرے؟ حضرت عمر تو حکم لکھتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ بھی کوئی فوجی باہر نہ رہے، تم نہیں جاتے اس کو وزٹ ویزے پہ بلا لو، یا بالکل تنگ ہو طلاق دے دو، وہ اپنا کوئی اور گھر دیکھے۔ کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کی عمر کے لیے کون سی عمر موضوع ہے؟ جب لڑکی بالغ ہو جائے، شادی کے قابل ہے، باقی احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ کچھ بڑی ہو جائے، عقل آ جائے، میچور ہو جائے، تاکہ جب دوسروں کے گھر میں جائے گی تو کچھ بھی نہیں جانتی ہوگی نا۔ خیر آج کل کی لڑکیاں تو ماشاءاللہ 7 سال کی بھی میچور ہیں، ان تو ماں باپ سے بھی زیادہ پڑھی ہوئی ہیں۔ اگر گھر میں جنات کا اثر، سورۃ البقرہ پڑھو، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، پانی پہ پڑھو، پانی سارے گھر میں پھینکو، اور انشاءاللہ جنات اگر ہیں تو بھاگ جائیں گے، ویسے کوئی اور جن بنا ہوا ہے تو اس کو خود پکڑو۔
کہتے ہیں مکہ مکرمہ مدینے والوں کو وہابی کیوں کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ کون کہتا ہے، آپ اس کا نام لکھو نا، کون ہے کہ کون آدمی ہے جو کہتا ہے وہابی؟ اگر کہے تو کوئی بات نہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ والے۔ بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے کے دوران ٹیک لگا کر سو جاتے، ٹیک لگا کے سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کہتے تھے کہ والدین کھڑے ہیں تو سجدے کی حالت میں ان کے پاؤں کو بوسہ دینا وہ ناجائز، سجدہ اور رکوع صرف اللہ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کی زبان کون؟ وہ ساری زبانیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب اللہ نے ان کو نام اور زبانیں سکھلا دی تھی۔ ویسے ابتدا میں زیادہ تر زبان عبرانی تھی یا سریانی تھی؟ نہیں، ویسے ان کی کوئی بھی زبان ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، مجھے تو بتاؤ نا، آدم علیہ السلام کی کوئی زبان، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بس چھیڑنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں لڑکی سے میں نے شادی کی، بے سہارا تھی، ماں فوت ہوئی، اللہ کی رضا کا شادی کر لی۔ اس کے بھائی اور باپ اس وقت کوئی اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہاں سے 1 سال بعد وہ چلی گئی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، اب وہ اپنے بھائیوں کے پاس ہے، اس کے بھائی تو وہ جانے، اس کے بھائی جانے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی جو ہیں آخر خاوند سے تو بہتر ہوتے ہیں نا، لیکن اگر تم ان کے بھائیوں کی رضامندی سے نکاح کرتے تو آج تمہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے تو بے سہارا سمجھ کے نکاح کر لیا، بارے سے نکل آئے ہیں تو اب آپ کو تکلیف ہے۔ آپ جا کے ان کے وارثوں کو راضی کرو، اور راضی کر کے پھر اس کو اپنے پاس لے آؤ۔ راضی نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، طلاق دے دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ شام میں حلب میں ہر مقام پہ مسلمان جہاں ہیں عرب میں عجم میں ان کی عزت مال آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود و حنود کی سازشوں سے بلد الامین کو قیامت تک محفوظ رکھ، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔